خواتین کو غیر مرد چوڑیاں پہناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ کہاں تک رب نے فرمایا کہ زمین پر زور سے پاؤں نہ رکھیں کہ چھپی ہوئی زینت نہ ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن فرماتا ہے زمین پر زور سے پاؤں نہ رکھو تو ان کی آواز ظاہر نہ ہو جائے، جو چھپا ہے اللہ نے اس کو ظاہر نہ کر دو۔ یہاں تک رب کا حکم ہے۔ اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنی خواتین کو پازیب پہناتے ہیں۔ یعنی ایک ہے گھر میں پازیب پہننا یا زیورات پہننا، اس کا حکم ایک الگ ہے، اس کی تو الگ سے اجازتیں ہیں کہ شوہر کے لیے عورت زینت کرے، زیورات پہنے، میک اپ کرے، بنے سنورے، اس کا تو حکم علیحدہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو باہر خواتین پھرتی ہیں، لوگوں پر بناؤ سنگار ظاہر کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی قوم کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں جتنا قصور خواتین کا نا، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خواتین بری ہیں، یہ روڈ بھرے ہوئے، رش پڑا ہوا ہے، آج جناب عید رات ہے، چاند رات ہے، تو باہر جائیں گے اب رات کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، ہجوم ہے۔ ہماری سوچ کیا بنی ہے کہ عورتیں بڑی گنہگار ہیں، عورتیں خطا کار ہیں، کیا ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ من النساء۔ حضور نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا حضور نے فرمایا العاق لوالدیہ، وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، والدین کو راضی نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا والدیوث، دیوث اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی باہر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، اس کو خبر ہی نہیں ہے، اسے دیوث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا والرجلۃ من النساء، مردانی وضع بنانے والی عورت جو بال کٹاتی ہے، مردوں کی طرح لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح مرد بن کر رہتی ہے، سرکار نے فرمایا ایسی عورت جب تک توبہ نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو کیا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ بھائی جو عورتیں وہاں پر بازار بھرے ہوئے ہیں وہ کون عورتیں ہیں؟ وہ آسمان سے تو نہیں آئی، وہ ہمارے گھروں کی خواتین ہیں۔ ہم نے تو کنٹرول ہی نہیں کیا ان پر، ہم ساری غلطیاں نکال رہے ہیں دوسروں کی عورتوں کی۔ ہماری عورتیں جناب وہ پاک ہیں، دودھ کی دھلی ہوئی، چاہے وہ پاک بھی ہیں، لیکن میری بات یاد رکھیے، چاہے یہ آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ میرے گھر کی عورت 100% اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ غلط عورت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کنفرم آپ کو پتہ ہے، تو پھر بھی یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ جگہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر والی جگہ قرار دیا، ایک وہ جگہ جس کو حضور نے شر والی جگہ قرار دیا۔ بازاروں کے بارے میں حضور نے فرمایا تمام جگہوں میں بری ترین جگہ بازار ہے اور تمام جگہوں میں بہترین جگہ مسجد ہے۔ دو جگہ کا ذکر ہو گیا، چلو ہم شر کی بات نہیں کرتے، وہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم خیر کی بات کر لیتے ہیں۔ خیر والی جگہ یعنی مسجدیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں حضور کے پیچھے آ کر خواتین جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں، خیر والی جگہ۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عورت یہ کہے کہ مجھے مسجد جانے کی اجازت دو تو حضور نے فرمایا تم اسے منع نہ کرو، اسے مسجد میں آنے دو، یہ خیر والی جگہ۔ اور حضور نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، اگر وہ مسجد میں آپ کی عبادت کرنا چاہتی انہیں آنے دو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول آ گئے، آپ کا قول مبارک بھی آ گیا، اور آپ کے زمانے مبارک میں یہ پریکٹیکل بھی ایسے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار
اے عورتوں خبردار، آج کے بعد تو مسجد نہ آئے۔ اب خواتین پہنچی حضرت سیدہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہا اماں جی جس چیز کو رسول اللہ نے منع نہیں کیا عمر فاروق کیسے منع کر سکتے ہیں؟ سرکار نے تو فرمایا کہ مسجد میں آگے بات کرو، عمر فاروق کہتے کوئی نہ مسجد آئے۔ تو جانتے ہو سیدہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى عمر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھتے جو عمر فاروق نے دیکھ لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھا جو اب ہے، اور جس چیز کو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي اسرائیل، آپ نے یہ فتویٰ دیا، فرمایا کہ پھر رسول اللہ بھی عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے اس طرح کے بنی اسرائیل کی خواتین کو منع کیا گیا تھا۔ یہ مسلم شریف میں فتوے موجود ہے حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اس زمانے کی بات اور ہے، اس زمانے میں حیا بڑی تھی، عورتیں خوشبو لگا کے مسجد نہیں آتی تھی، عورتوں نے پازیب نہیں پہنے ہوتے تھے، اور عورتیں بڑی حیا کے ساتھ نظریں جھکا کر پردے کے ساتھ آتی تھی، اور بات صرف عورتوں کی نہیں، اس وقت مردوں میں بھی حیا زیادہ تھی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرا اب اس طرح کی حیا نہیں رہی اور اس طرح کا پردہ نہیں رہا، اب عورتیں خواتین خوشبو بھی لگاتی ہیں اور معاملات ہیں۔ تو اس لیے جو چیز اب وجود میں آئی ہے عمر فاروق نے اس کو دیکھا کہ اب بھی اگر یہ آئیں گی مسجدوں میں تو فتنہ بڑھے گا، تو فرمایا اگر رسول اللہ اس چیز کو دیکھتے تو سرکار منع فرما دیتے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ یہ کس جگہ کی بات کر رہی ہے سیدہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اس مقام کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین مقام ہے، شر کی تو بات ہی نہیں کی، مسجد کی بات کی۔ مسجد بہترین، ساری جگہوں میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ مسجد کی جگہ، اور ساری جگہوں میں بری ترین جگہ بازار کی جگہ۔ تو جو خیر والی جگہ ہے فتنے کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے بھی منع کر رہے ہیں، تو جو شر والی جگہ ہوگی وہاں کا کیا حال ہوگا؟ غور تو کرو اس بات پر۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اب کا زمانہ ہے نا میرا صحابہ، میرے بعد جو زمانہ ہوگا وہ شر والا ہوگا، اس کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ اور شر والا ہوگا، پھر جو زمانہ آتا جائے گا وہ اور شر لاتا جائے گا۔ یعنی خیر کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد خیر ہوگی، نہیں فرمایا میرے بعد شر ہوگا، پھر جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اور شر بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں صحابیات بھی تھی، تابعات بھی تھی، اور اس زمانے میں حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا، اگر آج کا دور دیکھتے عمر فاروق تو پھر کیا حال ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانا غیر مرد کا یہ کس قدر کبھی ہے، ایسی جگہوں پر جانے سے منع کر دیا، مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا کہ کہیں فتنہ نہ پھیلے ان کی وجہ سے، اعلیٰ ترین جگہ پر جانے سے منع کر دیا۔ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ خود غور کریں کہ غیر مرد سے چوڑیاں پہنائیں گے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔